السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللہم توفنا مسلما والحقنا بالصالحین رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین اللہم آمین۔ الحمدللہ، آج ہمارے سبق کا آغاز سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہمارے لیے، ہمارے والدین، ہمارے جتنے بھی عزیز پیارے فوت ہو گئے یا زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کیا گیا ہے، علیکم تم پر، سیام روزہ یا روزے، کما جیسے کتبہ فرض کیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون متقی بن جاؤ۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ سیام صومن روزے کا مصدر ہے، یعنی صومن کا مصدر ہے، جس کا مطلب ہے روزہ، جس کے شرعی معنی ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے اللہ کی رضا کے لیے رکے رہنا۔ یہ عبادت چونکہ نفس کی طہارت اور تزکیہ کے لیے ہے، اسی لیے اسے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، اور اس کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ تقوی، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہونا، اللہ کا خوف پیدا ہونا، اور یہ تقوی ہی انسان کے اخلاق اور کردار کو سنوارنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں بھی اپنا خوف، اپنا ڈر پیدا فرما دے۔ جس کے دل میں تقوی آ گیا یا جو متقی بن گیا، وہ کامیاب ہو گیا انشاءاللہ۔ اور یہ روزوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسانوں کے دل میں، مسلمانوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا کیا جائے۔ اور یہ روزے، یہ گنتی کا دن ان کے مقرر ہیں، ایام معدودات، یہ دن ہیں معدودات گنتی کے، فمن پس جو کانا ہو منکم تم میں سے مریضاً بیمار، او علی سفرن یا سفر پر، فعدتن تو وہ گنتی پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے، وعلی الذین اور ان لوگوں پر، یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیتن کہ وہ فدیہ دیں، طعام کھانا کھلا کر، مسکین کو، فمن تطوع پس جو کوئی خوشی سے کرتا ہے، خیرن نیکی، فہو خیر لہ تو اس کے لیے بہت بہتر ہے، وان تصوموا اور اگر تم روزہ رکھو، خیر لکم تو بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے۔ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزہ رکھنا ہے اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے۔ یعنی جو بیمار یا سفر میں ہے تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے۔ یہ بیمار اور مسافر کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ بیماری یا سفر کی وجہ سے رمضان المبارک میں جتنے روزے نہ رکھ سکے وہ بعد میں رکھ کر گنتی کو پورا کر لیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
اس کی تشریح کرتے ہوئے یتیقونہ کا ترجمہ یتجسمونہ یعنی نہایت مشقت سے روزہ رکھ سکیں کرتے ہیں، یعنی جو شخص زیادہ بڑھاپے یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے اس کو شفا یابی کی امید نہ ہو روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرے، وہ ایک مسکین کو کھانا بطور فدیہ دے دے۔ لیکن جمہور مفسرین نے اس کا ترجمہ طاقت رکھتے ہیں ہی کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں روزے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے طاقت رکھنے والوں کو بھی رخصت دے دی گئی تھی کہ وہ اگر روزہ نہ رکھیں تو اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں، لیکن بعد میں اگلی آیت فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ کے ذریعے اسے منسوخ کر کے ہر صاحب طاقت کے لیے روزہ فرض کر دیا گیا۔ تاہم زیادہ جو بوڑھے ہیں، دائمی مریض ہیں، ان کے لیے اب بھی یہی حکم ہے کہ وہ فدیہ دے دیں، اور حمل والی، دودھ پلانے والی عورتیں اگر مشقت محسوس کریں تو وہ بھی مریض کے حکم میں ہوں گی، یعنی وہ روزہ نہ رکھ سکیں تو بعد میں روزے کی قضا دے دیں۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، جو خوشی سے ایک مسکین کی بجائے 2 یا 3 مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم خود روزہ رکھو تو یہ تو بہت ہی بہتر ہے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم اس کے اجر کو جان لو۔ اللہ اکبر! یہ روزے کب رکھنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی بھی پہچان کروا دی، فرمایا شہر رمضان الذی، یہ روزے رمضان کے مہینے کے رکھنے ہیں۔ الذی، وہ رمضان کا مہینہ انزل فیہ القرآن، اتارا گیا جس میں قرآن، ھدی للناس، ہدایت بنا کر لوگوں کے لیے، وبینات، اور واضح نشانیاں ہیں، من الہدی، ہدایت کی، والفرقان، اور یہ قرآن ایک معجزہ ہے۔ فمن شہیدہ، پس جو موجود ہو، منکم، تم میں سے، شہرہ، اس مہینے میں، فلیصمہ، تو وہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کانا، اور جو کوئی ہو مریضاً بیمار، او علی سفرن، یا سفر پر گیا ہو، فعدتن، تو وہ گنتی پوری کر لے، من ایام اخر، دوسرے دنوں سے، یعنی بعد کے دنوں سے۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، بکم، تم پر، یسرا، آسانی کرنا، ولا یرید، اور نہیں وہ چاہتا، بکم، تم پر یا تمہارے ساتھ، اسرا، تنگی کرنا، ولتکملوا العدۃ، اور تاکہ تم مکمل کرو، پورا کرو گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، عَلَىٰ، اس پر، مَا هَدَاكُمْ، جو اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ اکبر! یعنی ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ رمضان میں نزول قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مکمل قرآن کسی ایک رمضان میں نازل ہو گیا، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا اور وہاں بیت العزت میں رکھ دیا گیا، وہاں سے حسب حالات 23 سالوں تک اترتا رہا۔ اس لیے یہ کہنا کہ قرآن رمضان میں یا لیلۃ القدر میں یا لیلۃ المبارکہ میں اترا، یہ سب صحیح ہے، کیونکہ لوح محفوظ سے تو رمضان میں ہی اترا ہے نا۔ لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ یہ ایک ہی رات ہے، یعنی قدر کی رات جو رمضان میں آتی ہے۔ بعض کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان میں نزول قرآن کا آغاز ہوا اور پہلی وحی جو غار حرا میں آئی وہ رمضان میں آئی تھی۔ اس اعتبار سے قرآن مجید اور رمضان المبارک کا آپس میں نہایت گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جبرائیل کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا۔
رمضان کی 3 راتوں یعنی 23، 25 اور 27 میں آپ نے صحابہ کرام کو باجماعت قیام اللیل بھی کروایا، جس کو اب تراویح کہا جاتا ہے، اور یہ 8 رکعت مع وتر 11 رکعت تھیں۔ یہ تراویح کتنی تھی؟ 8 رکعت اور وتر ملا کر 11 رکعت تھیں، جس کی دلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 20 رکعت تراویح پڑھنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، البتہ چونکہ بعض صحابہ کرام سے 11 رکعت سے زیادہ پڑھنا ثابت ہے، اس وجہ سے محض نفل کی نیت سے 20 رکعتیں یا اس سے کم یا زیادہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، وَإِذَا اور جب سَأَلَكَ سوال کریں آپ سے، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب تو ان کو بتاؤ کہ بے شک میں قریب ہوں، اجیب میں قبول کرتا ہوں یا میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پس انہیں چاہیے کہ وہ مجھی کو پکاریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور ایمان لائیں مجھی پر، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، تاکہ وہ بھلائی حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی مجھے پکارے قبول کرتا ہوں، اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ یہاں تذکرہ تو رمضان کا ہو رہا تھا، اندر ہی دعا کا بلا بھی مسئلہ آ گیا، تو یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے درمیان دعا کا مسئلہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ رمضان میں کی گئی دعا کی بہت فضیلت ہے اور اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً افطاری کے وقت یہ قبولیت دعا کا خاص وقت بتایا گیا ہے، اور دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان آداب اور شرائط کو ملحوظ رکھا جائے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں، جن میں 2 تو اسی آیت میں بیان کیے گئے، وہ کون سے ہیں؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ایک تو اللہ تعالیٰ پر صحیح طریقوں سے ایمان لانا اور دوسرا اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ اسی طرح حدیث میں حرام خوراک سے بچنے اور خشوع اور خضوع کا اہتمام کرنے کی بھی بڑی تاکید آئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو حلال کو اہمیت دینے والے ہوں اور حرام سے بچنے والے ہوں۔ جس کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا چلا گیا اس کی دعا بے اثر ہو جائے گی، دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام کے لقمہ سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ حلال روزی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا اللہ کی ذات پر یقین پختہ کر دے اور ہمارے دلوں کو مستقیم سیدھا کر دے صراط مستقیم پر، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے۔ یہ اگلی آیت میں بھی رمضان ہی کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ، اُحِلَّ حلال کر دی گئیں، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزوں کی راتیں، رفثوا تم مل سکتے ہو، الی نسائکم اپنی بیویوں کے ساتھ، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہو، ہن لباس لکم وہ بیویاں لباس ہیں تمہارا، وانتم اور تم لباس لہن لباس ہو اپنی بیویوں کا، علم اللہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انکم بے شک تم کنتم تھے تم تختانون خیانت کرتے، انفسکم اندر ہی اندر یعنی اپنے دل ہی دل میں، فتاب علیکم پس اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وعفا عنکم اور درگزر کر دیا تم سے، فالآن پس اب باشروہن تم اپنی بیویوں سے مل سکتے ہو، وابتغوا اور تلاش کرو ما کتب اللہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، لکم تمہارے لیے، وَكُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، خیط الابیض سفید دھاگا، من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے، من الفجر فجر کا، ثم پھر اتموا تم پورا کرو، سیامہ روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن
اور نہ تم اپنی بیویوں سے ملو جب تم اعتکاف کر رہے ہو فی المساجد مسجدوں میں، تلک حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تقربوہا پس ان کے قریب نہ جانا، کذالک اسی طرح یبین اللہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے آیات ہی اپنی آیتیں للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتقون اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائیں۔ اس آیت میں بھی کئی مسئلے بیان ہوئے ہیں، اور ابتدائے اسلام میں ایک حکم یہ تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز یا سونے تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت تھی۔ سونے کے بعد ان میں سے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ظاہر بات یہ پابندی بہت سخت تھی اور اس پر عمل نہایت مشکل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ دونوں پابندیاں اٹھا لیں اور افطار سے لے کر صبح صادق تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت عطا فرما دی۔ رفث سے مراد ہے بیوی سے ہم بستری کرنا، اور خیط الابیض سے مراد ہے صبح صادق، اور خیط الاسود سے مراد ہے سیاہ دھاری یعنی رات۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حالت جنابت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ فجر تک اللہ تعالیٰ نے مذکورہ امور کی اجازت دی ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اور آگے ہے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک پورا کرو، یعنی رات ہوتے ہی غروب شمس کے فوراً بعد روزہ افطار کر لو، تاخیر مت کرنا، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے روزہ جلدی افطار کرنا افضل ہے، اور فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک روزہ کھولنے میں جلدی کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا یہ کہ وصال مت کرو۔ وصال کا مطلب ہے ایک روزہ افطار کیے بغیر دوسرا روزہ رکھ لینا۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سختی سے منع فرمایا، یعنی رات کو روزہ کھول لو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور نہ تم اپنی بیویوں سے ملو جب تم اعتکاف کرو مسجدوں میں، یعنی اعتکاف کی حالت میں بیوی سے مباشرت کرنا، بوس و کنار کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، البتہ ملاقات اور بات چیت جائز ہے۔ عاکفون فی المساجد، اس سے دلیل لی گئی ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ ازواج مطہرات نے بھی مسجد میں اعتکاف کیا، اس لیے عورتوں کا اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھنا صحیح حدیث سے کہیں بھی ثابت نہیں، البتہ مسجد میں ان کے لیے ہر چیز کا مردوں سے الگ انتظام کرنا ضروری ہے تاکہ مردوں سے کسی طرح کا بھی اختلاط نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اور نہ تم کھاؤ اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل ناجائز طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم منسوب کرتے ہو اسے حاکموں کی طرف، لِتَأْكُلُوا تاکہ کھائے یا تاکہ تم کھاؤ، فَرِيقًا ایک جماعت، تاکہ کھائے ایک جماعت، من اموال الناس لوگوں کا مال، بالاسم گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون اور یہ سب کچھ تم جان بوجھ کر کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہاں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے ہتھیا نہ لیا کرو، حالانکہ تم سب کچھ جانتے ہو۔ ایسے شخص کے بارے میں ہے جس کے پاس کسی کا حق ہو لیکن حق والے کے پاس ثبوت نہ ہو، اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر وہ عدالت یا حاکم وقت سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے، اس طرح دوسرے کا حق غصب کر لے، یہ ظلم ہے اور حرام ہے۔ عدالت کا فیصلہ ظلم اور حرام کو جائز اور حلال نہیں کر سکتا، اور یہ ظالم اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مجرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بدلے میں ہماری دنیا اور آخرت بہتر بنا دے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔